أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المبشر والرسول المسدد والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سورہ روم آیت نمبر 23 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے اور اس کے بعد فضل خدا کی تلاش میں نکل جاؤ، اور اس بات میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں، جن کے پاس صرف کان ہے ان کی بات نہیں، بلکہ جن کے دل کے کان کھلے ہوئے، جن کے دل کے کان کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ کی نشانی۔ کل میں نے عرض کیا، چونکہ موضوع سخن اس عشر مجالس کا یہ ہے نیند اور خواب میں اللہ کی نشانی، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی۔ لہذا کوشش یہ ہے جو کچھ بیان ہو قرآن سے بیان ہو، جو کچھ بیان ہو حدیث پیغمبر اور آئمہ کی سیرت اور سنت سے بیان۔ علم خواب کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ خواب ایک ایسی اللہ کی نشانی ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں، چونکہ ہر خواب انسان کے لیے میسج ہے، جیسے واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے، ویسے عالم خواب میں روحوں کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، یا کبھی خود لطف الہی شامل ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے میسج ہے، تمہارا رزق کیا ہے، تم کس پوزیشن میں ہو، تمہارے گھر میں کون سے خطرات آنے والے ہیں، کون سی پریشانیاں آنے والی ہیں۔ چونکہ ہم خواب کے معنی نہیں جانتے تو اکثر اوقات اس میسج کو سمجھ، اگر ہم خواب کے معنی جانتے ہوتے یا جان لیں تو ہمیں میسج سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ لہذا کہا گیا کہ جب خواب کے معنی نہ جانو، نہ سمجھو،
تو اس سے سوال کرو جو خواب کے معنی اور اس کے مفہوم کو جانتا ہے، اس کی تعبیر کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی تقریر میں کل یا پرسوں یا اس کے بعد میں اس چیز کو بیان کروں گا، تعبیر خواب کس سے پوچھی جائے، کون شخص ہے، مسجد کی پیش نماز سے پوچھے، امام جمعہ سے پوچھے، مرجع تقلید سے پوچھے، کس سے پوچھے؟ چونکہ علم خواب اردو میں غرائب میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان عالم ہو، ایک انسان عالم ہو، فقیہ ہو، دانا ہو، لیکن علم خواب کو نہ جانا۔ علم خواب کا ربط علم دین سے زیادہ نہیں۔ یہ مکمل ایک علم ہے خدا شناسی، اور اگر کوئی جانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتا تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی خواب دیکھے تو عالم خواب سے اس بات کو پوچھ لے۔ اصل میں خواب شروع کہاں سے؟ کیا جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے یہ خواب دیکھتا ہے؟ جناب آدم جب اس دنیا میں آئے تھے اور سوئے تو ان کو کچھ خواب میں نظر آیا، کہیں تاریخ میں نہیں۔ خواب کی اصل میں شروعات ایک نبی سے ہوئی۔ حسن ابن عبد الرحمن، ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کے شاگرد خاص ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ دست بستہ ہو کر امام سے سوال کیا، مولا یہ خواب شروع کہاں سے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اتنا تو ہم جانتے ہیں آپ کی بزم میں بیٹھنے کے بعد کہ خواب کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، خواب کے ذریعے قیامت کا علم ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے روحوں کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، لیکن یہ خواب شروع کہاں سے؟ اس کی علت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ سیخۃ الاسلام کلینی نے بھی کافی میں اس روایت کو نقل کیا۔ امام نے حسن ابن عبد الرحمن سے فرمایا، بات یہ تھی کہ اللہ نے ایک قوم کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا تھا۔ جب نبی قوم کے درمیان ہدایت کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا، لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، آپ ہمارے معاشرے میں کمزور انسان ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، آپ کے پاس نہ زیادہ مال ہے، نہ آپ کا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، نہ آپ قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہیں، یہ جنت و جہنم کا جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ کب ملے گی؟ اگر آپ کی بات کو ہم مان لیں، تسلیم کر لیں، تو جنت و جہنم کب ملے گی ہم؟ نبی نے فرمایا مرنے کے بعد۔ وہ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے ہم نے اپنے مردوں کو دیکھا ہے، ان کی ہڈیاں خاکستر ہو جاتی ہیں، پوسیدہ ہو جاتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہوں گے، ان کی روحیں باقی ہیں، ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی، نہ جنت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ جہنم سمجھ میں آ رہی ہے۔ نبی کی تکذیب کی گئی تو خداوند متعال نے حجت قائم کرنے کے لیے اس قوم کے اوپر خواب کو مسلط کر دیا۔ جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں ساری چیزوں کو دیکھا، اپنے مرحومین کو دیکھا، جنت و جہنم کو دیکھا، نبی کی حیثیت و عظمت کو دیکھا۔ دنیا میں مال نہیں ہے، آخرت میں دیکھا جنت ہے، باغات ہیں، ساری چیزیں۔ جب صبح نمودار ہوئی، سب نے ایک دوسرے سے اپنا خواب بتایا، یہ عجیب و غریب چیز ہوئی، ہم سوئے تو ہم نے خواب میں سوتے ہوئے یہ دیکھا، اور نبی کی عظمت ہم نے دیکھی، کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ لوگ آئے نبی کے پاس، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ نے جو فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد ایک دنیا ہے، ہم نے اس دنیا کو دیکھ لیا۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پہ لطف و کرم کیا، تمہارے اوپر اتمام حجت کر دیا ہے، لہٰذا تم اب ایمان لے آؤ۔
جس طریقے سے سونا ہے اسی طریقے سے مرنا، مرنے کے بعد جس طریقے سے تخت پہ ہمارا جسم پڑا رہتا ہے اسی طریقے سے سونے کے بعد ہمارا جسم پڑا رہتا ہے۔ دیکھیے فرق یہ ہے، سونے کے بعد ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہم قیامت میں اٹھیں گے۔ توجہ فرمائیے، لہذا مرنے اور سونے میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جسم پڑا رہتا ہے لیکن روحوں کے اوپر عذاب ہوتا رہتا ہے، جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، لیکن اصل انسان کا وجود اس کے روح میں نہفتا ہے۔ اگر انسان نے فعل خیر انجام دیا ہے تو نعمتوں میں رہتا ہے، فعل بد انجام دیا ہے تو مصیبتوں میں رہتا ہے۔ نیند اور خواب ایک ہی چیز ہے، اسی کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم النوم اخو الموت، سونا مرنے کا بھائی ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں، سونا مرنے کا بھائی ہے، دونوں سگے بھائی، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک بڑا بھائی ہے۔ سونا چھوٹا بھائی ہے، مرنا بڑا بھائی ہے۔ سونے کے بعد انسان جلدی اٹھ جاتا ہے اور مرنے کے بعد انسان قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے حدیث پیغمبر۔ اسی مفہوم کو سورہ زمر کی اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت پہ غور کیجیے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مرتے وقت اور سوتے وقت انسان کی روح کو اپنی طرف بلا لیتی، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے جس کی مدت اس دنیا میں پوری ہو گئی ہے اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے، جیسا آپ مر گئے تو سورہ فاتحہ پڑھ گئے، لیکن جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا اس بات میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ سوچو، تمہارا وجود صرف جسم نہیں ہے، انسان کا وجود دو چیزوں سے مل کر بنا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، ایک ہے ظاہر، ایک ہے غائب۔ توجہ فرمائیے، جسم ظاہر ہے، روح غائب ہے۔ جسم کا رابطہ اگر روح سے جو غائب ہے منقطع ہو جائے تو جسم مر جاتا ہے۔ اس میں جملے کی تکرار کر رہا ہوں، جسم ظاہر ہے، روح غائب ہے، دونوں کا اہم رابطہ ہے۔ توجہ، دونوں کا بہت اہم رابطہ ہے۔ فرق یہ ہے، روح جو غائب ہے وہ جسم سے زیادہ وابستہ نہیں ہے، جسم چھوڑنے کے بعد بھی زندہ ہے، مستقل، لیکن جو ظاہر ہے جسم یہ محتاج ہے غائب روح کا۔ ظاہر غائب کا محتاج ہے لیکن غائب ظاہر کا محتاج نہیں ہے۔ جس طریقے سے جسم کا تعلق اگر غائب روح سے ختم ہو جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اگر کسی انسان کا ایمان غیب کے اوپر ہے تو اس کے پاس زندہ ایمان ہے، لیکن اگر کسی کا ایمان بالغیب نہیں ہے تو اس کے پاس چاہے جتنا
سونا. جتنے تھکے ہوئے ہو, جتنا خستہ ہو, تھوڑا سا سو لیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو کم بھی ہو تب بھی زیادہ ہیں. دو چیزیں اگر کم بھی ہو تب بھی زیادہ ہیں. اس میں سے ایک نیند ہے, تھوڑا سا بھی سو لیے تو یہ بھی زیادہ ہے. اس میں سے ایک دشمن ہے, ہزاروں میں اگر ایک ہمارا دشمن ہے تو وہ بھی زیادہ ہے. توجہ, یہ نیند میں اللہ کی نشانی ہے. یہ جب سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں, خواب کبھی ہمیں بتاتا ہے تم کیا کرنے والے ہو, اچھا کام کرنے جا رہے ہو یا خراب کام کرنے. میسج ہے, میسج آ جاتا ہے. اس فعل کا جو ارادہ کیا ہے, یہ کام, یہ فعل اچھا ہے یا برا, میسج آ جاتا ہے. کشف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ کے پاس ایک چاہنے والا آپ کا آیا, کہا مولا رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. مولا نے کہا کیا خواب میں دیکھا؟ کہا مولا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, میں ایک لغدق صحرا میں ہوں. اس صحرا میں ایک لکڑی کا گھوڑا ہے, اس کے اوپر لکڑی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں چمکدار تلوار ہے. تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا. مولا نے اس چاہنے والے کا چہرہ دیکھا نیچے سے اوپر تک, کہا صحیح بتا, کیا تو کسی مسلمان کو دھوکہ دینے جا رہا ہے؟ بچوں, خواب اس نے دیکھا, مولا معنی بیان کر رہے ہیں. کیا تو کسی مسلمان کو دھوکہ دینے جا رہا ہے؟ سر جھکا لیا, کہا ہاں مولا, بات یہ میرا پڑوسی ہے, وہ باغ بیچ رہا ہے, میرے علاوہ کوئی اس کا خریدار نہیں ہے, تو میں نے باغ کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیا, یہ خرابی ہے, وہ خرابی ہے, تاکہ اس کو سستی قیمت میں خرید لوں. مولا آپ نے صحیح بتایا ہے, میں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہا تھا, فراڈ کرنے جا رہا تھا. مولا اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ دنیا کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کی طرف سے علم لے کے آئے ہیں. عزیزو, امام اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے علم لدنی کا مالک ہوتا ہے. کہا مولا آپ نے صحیح سمجھ لیا کہ میں ایک مسلمان کو دھوکہ دینے جا رہا ہوں. مولا نے کہا یہ بتا وہ مسلمان کیا میرا چاہنے والا ہے؟ کہا مولا, جیسے میں چاہنے والا ہوں ویسے ہی وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے, لیکن میں سمجھ گیا میں استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, اس کی باغ کو اسی قیمت پہ خریدوں گا جو باغ کی قیمت ہونی چاہیے, توبہ کر رہا ہوں. مولا کا مشہور جملہ ہے نا, مولا اکثر فرمایا کرتے تھے شیعتنا رحماء بینہم, میرے شیعہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بڑے مہربان ہوتے. ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا ہے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی جیب نہیں کاٹتا ہے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو ٹوپی نہیں پہناتا ہے, ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی بات پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتا ہے. اگر ایسا نہیں کرتا تب شیعہ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا. یہ خواب کی تعبیر جو بیان کی جاتی ہے, علماء جانے بہرحال جو اس پر میں ماہر ہیں, لیکن کچھ کلیات ہم کو بھی جاننا چاہیے. ہم بھی تو خواب دیکھتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ حضرات سے یہ بندہ آخر گزارش کرے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں.
تاکہ بعد میں آنے والے کو مشکل نہ ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آ جاؤ. تو علم خواب میں دیکھیں کچھ چیزیں اہم ہیں، کلیات کا جاننا، کچھ اس کو اصول ہیں، قواعد ہیں. سب سے پہلی چیز علم خواب میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کا پیشہ کیا ہے، کام کیا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے انسان نے کس زمانے میں خواب دیکھا، بہار میں دیکھا ہے یا خزاں میں دیکھا، سردی میں دیکھا ہے یا گرمی میں دیکھا، دن میں دیکھا ہے یا رات میں دیکھا. پھر یہ دیکھا جاتا ہے انسان کا نام کیا، کبھی انسان کا مذہب بھی دیکھا جاتا ہے. تو اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ علم خواب کی جب کتاب کھولیے گا اس میں تعبیر لکھی ہوئی ہوگی، یہ ہے تعبیر، لیکن یہ تعبیر کس کے لیے ہے یہ آپ نہ سمجھ پائیے. لہٰذا پہلے کام کو معین کیجئے، ہمارا کام کیا. مثلا علم خواب کے لحاظ سے خواب میں دودھ کا پینا پرافٹ ہے. خواب میں کوئی انسان دیکھے میں دودھ پی رہا ہوں، یہ منفعت ہے، یہ فائدہ ہے، یہ پرافٹ ہے. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس کے لیے پرافٹ ہے اور کون سا پرافٹ ہے. پرافٹ کبھی مال کا ہوتا ہے، کبھی علم کا ہوتا ہے. صرف مال کے پرافٹ کو پرافٹ نہیں کہتے، اصل علم کا پرافٹ ہے. ایک کلمے سے نہ جانے کتنا مال حاصل ہو جاتا ہے نا. علماء بیان کرتے ہیں کہ کام کے اعتبار سے تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے. اگر کوئی طالب علم یا عالم خواب میں یہ دیکھے میں دودھ پی رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علم میں پرافٹ ہوگا، علم اس کا بڑھے گا، پروان چلے گا. یہی خواب اگر کوئی بزنس مین دیکھے، تاجر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا. توجہ ہے نا، دودھ بڑی اہم چیز ہے. بعض ڈاکٹر سے ہم نے ایران میں سنا کہتے ہیں اگر چاہتے ہو بوڑھے نہ ہو تو دودھ کو اپنی زندگی سے مت نکالو. کتنی اہم چیز. اچھا کچھ جانور بھی ایسے ہوتے ہیں جو دودھ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، نام بھی آپ جانتے ہیں، یہ بلیاں وغیرہ، بلے وغیرہ. دودھ رکھ دیجئے تھوڑی دیر میں جو ہے کام کر دیں. اچھا بلیاں جب پیچھے پڑی رہتی ہیں، بلے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو جو بلیوں کا باپ ہوگا، میں نام نہیں لوں گا، عربی میں نہیں کہوں گا، ان کو بھی دودھ بہت پسند تھا نا، وہ روایت سنتے رہتے ہیں نا. ان سے پوچھا گیا بھیا آپ 6 مہینہ یا سال بعد رسول کی بس میں بیٹھے ہیں اور 4000 سے زیادہ روایتیں آپ رسول سے نقل کر رہے ہیں، یہ کیسے؟ ہم بھی تو رسول کی بس میں تھے، 12 سال بیٹھے ہیں، 13 سال بیٹھے ہیں، فلانے جو ہے 22 سال بیٹھے ہیں، وہ تو اتنی روایتیں نقل نہیں کرتے، یہ آپ روایتیں اتنی کیوں نقل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے ایک مرتبہ ایک انصاری رسول کی خدمت میں دودھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا حضور میری نظر تھی، نظر پوری ہو گئی ہے، آپ دودھ پی لیجئے. حضور پاک نے تھوڑا سا دودھ پیا اور رکھ دیا. میری نیت خراب ہو گئی، میں نے رسول کا جھوٹا دودھ پی لیا. تو میاں اس کا اثر ایسا ہوا، میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ رسول کے منہ سے جو بات نکلتی تھی اس کو میں حفظ کر لیا کرتا تھا. بھائی انہوں نے رسول کی زبان نہیں چوسی تھی، انہوں نے رسول کا جھوٹا دودھ بھی لیا تو اتنا حافظہ قوی ہو گیا. اب جس نے رسول کی زبان چوسی ہو وہ پیدا ہوتے ہی کہے یا رسول اللہ کہیے تو توریت سنا دوں، کہیے تو زبور سنا دوں، کہیے تو انجیل و قرآن کی تلاوت کر دوں. ہے دودھ کا بات. تو عزیزو کام کے اعتبار سے مسئلہ فرق کر جاتا ہے. ابن سیرین یہ ہمارے عالم نہیں ہے، صحیح بخاری میں بھی ان کی بہت سی روایتیں ہیں، لیکن تھوڑا عقیدے کے معاملے میں ہم جیسے تھے. وہ کھلے عام اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے اگر میں جنگ جمل میں ہوتا تو علی کا ساتھ دیتا. بہت بڑی بات ہے. عقیدے کے معاملے میں کھلے ہوئے.
وہ کہتے تھے اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو حاکم شام کے ساتھ نہیں بلکہ علی کے ساتھ ہوتا. لہذا ہمارے علماء نے بہت سی روایتیں اور علم خواب کی ان سے نقل کی. علم خواب میں ان کو بڑی مہارت ہے. اور سچا خواب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن سے بیان کیا جائے. قرآن دیکھیے دیکھنے میں 2 جلدوں کے درمیان ایک کتاب ہے، لیکن قرآن کے اندر جتنی مثالیں دی گئی ہیں سب اس دنیا کی ہیں، وہ کی دنیا. اور انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کروں گا کیا رموز و اسرار ہیں قرآن کریم میں، سب اس دنیا کی مثالیں. تو ابن سیرین اکثر جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے قرآن سے. ایک شخص آیا، ایک کام کے اعتبار سے خواب فرق کر جاتا، اس کی تعبیر جدا ہو جاتی. ایک ہی خواب ہے، 2 آدمی دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر ایک دم اپوزٹ. ایک آدمی آیا ابن سیرین کے پاس، اس نے کہا ابن سیرین میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. کیا دیکھا ہے؟ اذان دے رہا ہوں. ابن سیرین نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا نماز شب کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہیں. یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. کہا مبارک ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا اس سال تم حج پہ جاؤ. شاگردین نے سنا، اب سمجھ گئے جو آدمی خواب میں اذان دے وہ کہاں جائے گا؟ اسی سال حج پہ جائے گا. کچھ دن کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا ابن سیرین میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں. ابن سیرین نے نیچے سے اوپر تک اس کو دیکھا چہرے پہ لعنت برس رہی ہے. مجھے چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ رضی اللہ ہے یا لعنت اللہ. چہرہ انسان کی پہچان ہے. چہرہ دیکھا نہیں، کریکٹر کا خراب انسان لگ رہا ہے. کہا بھیا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم چوری کے جرم میں پکڑ لیے جاؤ گے. جب وہ چلا گیا شاگردوں نے ابن سیرین کو پکڑ دیا. کہا مولانا یہ کیا بات ہے؟ اس دن اس آدمی نے کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے اذان دے رہا ہوں. دیکھیے اذان کے لغوی معنی ہے پکارنا، چیخنا، بلانا. اس نے دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں، آپ نے کہا حج نصیب ہو گئی. اس نے کہا کہ اذان دے رہا ہوں، آپ نے کہا چوری کے جرم میں پکڑے جاؤ گے. قرآن سے اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن سیرین نے کہا سن، جو پہلا آدمی آیا تھا وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، نماز شب کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے. لہٰذا میں نے قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی تعبیر بتائی. جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا خانہ کعبہ بنانے کے بعد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو اذان دو حج کے بارے میں، پکارو حج کے بارے میں. متقی تھا، میں سمجھ گیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پکارا ہے حج کے. لیکن وہ آدمی چہرے سے خراب تھا، کردار کا صحیح نہیں لگ رہا تھا، گناہوں کی وجہ سے تاریکی میں تھا. تو میں نے قرآن کریم سورہ یوسف کی اس آیت سے تعبیر بیان کی. جب برادران یوسف غلہ لے کے جانے لگے تو یوسف کا ایک آدمی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. یوسف کے مؤذن نے پکار کے کہا اے قافلے والو تم چور ہو. بات واضح ہوگی. کام کے اعتبار سے تعبیر میں فرق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وقت کے اعتبار سے زمانہ، خزاں کا موسم ہے یا بہار کا موسم ہے. ایک شخص آیا ایک عالم دین کے پاس، کہا حضور ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے درخت کے 70 پتے مجھے گن کے دیے. عالم دین نے منہ بنا لیا، سر جھکائے ہوئے تھے. کہا مولانا تعبیر بتائیے. کہا کیا بتاؤں، اس خواب کے لحاظ سے تم کو 70 کوڑے مارے جائیں گے. کچھ ہی دن ہوئے تھے، ایک جرم میں یہ پکڑا گیا اور 70 کوڑے اس بیچارے کو مارے. 1 سال کے بعد پھر اس آدمی نے یہی خواب دیکھا.
پھر سر جھکا کے آیا، سوچ رہا تھا پھر 70 کوڑے پڑیں گے. کہا پوچھ ہی لے، ہو سکتا ہے تعبیر میں تھوڑا بہت فرق آ گیا. آیا عالم کے پاس، کہا اے عالم خواب، میں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ 70 پتے ایک آدمی نے گن کے مجھے دیے درخت کے. کہا مبارک ہو، تم کو 70,000 درہم ملنے والے. کہا یہ کیا بات ہے؟ پچھلے سال میں نے تعبیر پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا 70 کوڑے پڑے. اب جو تعبیر آپ بیان کر رہے ہیں یہ فرما رہے 70,000 درہم. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے پہلا خواب خزاں کے موسم میں دیکھا تھا، پتجھڑ کے موسم میں دیکھا تھا. اس زمانے میں پتوں میں کوئی خوبیاں نہیں، پتے سوکھ جاتے ہیں، لہذا عذاب کی علامت. لیکن اس زمانے میں جب تم نے خواب کو دیکھا ہے، یہ وقت بہار کا چل رہا ہے، ایک دانہ 1000 دانے کے برابر ہے. لہذا میں نے اس کی تعبیر یہ کی، تم کو 70,000 درہم ملے. اور وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے خواب کی تعبیر میں فرق ہو جائے. ایک صلوات پڑھے کسی کی شخصیت کو واضح کیا جاتا ہے. خواب دکھایا گیا اس لیے کہ آپ کی نظر میں اس شخص کی یا اس علم کی حیثیت معلوم ہو جائے. 413 ہجری میں ہمارے عالم دین گزرے ہیں شیخ مفید. نام کیا تھا؟ مفید. مفید یعنی فائدے مند، اور واقعاً فائدے مند. ان سے پہلے بھی ایک مرجع گزرے تھے جن کا نام تھا ابن جنید، لیکن ان کی کوئی کتاب نہیں. فتوے ہیں ان کی کتابوں میں، لیکن مستقل کوئی کتاب نہیں. اصل اجتہاد جو شروع ہوا ہے شیخ مفید سے شروع ہوا، اور آج تک شیخ مفید سے ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں. بہت بڑے عالم تھے، بہت سی علم فقہ میں کتابیں لکھی. ایک دن یہ سو رہے تھے، عالم خواب میں دیکھا تھا. یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، صرف ایک نتیجے تک پہنچانا ہے. شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی فاطمہ حسن و حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے پاس اور فرماتی ہیں شیخ تم میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ پڑھاؤ. جیسے یہ خواب دیکھا، شیخ مفید کی آنکھ کھلی، رونا شروع کر. مجھ سے کون سی غلطی ہوئی؟ مگر میں امام حسن کو پڑھا سکتا ہوں، میں امام حسین کو پڑھا سکتا ہوں. لکھا ہے پوری رات مستلب رہے، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے. صبح کے وقت کلاس دینے آئے، ممبر پہ ابھی نہیں گئے تھے، تو اچانک دیکھا جس عالم میں میں نے خواب میں دیکھا تھا، اسی حیات میں، اسی عالم میں ایک سیدانی اپنے 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی. شیخ مفید کے پاس آئی، کہا شیخ یہ میرے 2 بچے ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی، ان کو علم فقہ پڑھاؤ. دیکھیے اس خواب سے سید مرتضیٰ اور سید رضی کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور علم فقہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. بی بی کہہ سکتی تھی کہ ان بچوں کو علم قرآن پڑھاؤ، علم نحو پڑھاؤ، علم صرف پڑھاؤ، فلسفہ پڑھاؤ، منطق پڑھاؤ، درایا پڑھاؤ، ریاضی پڑھاؤ. نہیں کہ ان بچوں کو فقہ پڑھاؤ. فقیہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا. چونکہ اگر عالم خواب میں یہ کہا جاتا کہ ان بچوں کو علم نحو پڑھاؤ تو علم نحو محدود ہے. کہا جاتا ہے علم صرف پڑھاؤ، علم صرف محدود ہے. کہا جاتا ہے علم منطق پڑھاؤ، فلسفہ پڑھاؤ، یہ سارے علوم محدود ہیں. لیکن جب کہا جاتا ہے علم فقہ پڑھاؤ تو فقیہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم منطق بھی ہو،
علم قرآن بھی ہو، علم حدیث بھی ہو، علم فلسفہ بھی ہو، علم درایا بھی ہو، علم سند حدیث بھی ہو، علم رجال بھی ہو. یعنی فقیہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں بنتا ہے. کائنات کے ضروری علم ایک فقیہ کے پاس ہوتی ہے. اور فقہ کی اتنی عظمت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ چھٹے امام نے کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں کے سروں پہ کوڑے مسلط کر دیے جائیں تاکہ یہ حلال و حرام میں فقیہ بنے. روز قیامت یہ علم ہمارے درجات میں بلندی پیدا کرے. علم فقہ علم یرفع، جو انسان کے درجات میں بلندی پیدا کرے. اسی لیے کہا گیا عالم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اکرم عالما فقد اکرمنی. جس نے عالم کا احترام کیا اس نے گویا میرا احترام کیا. میرا علم عالم کے ذریعے سے تم تک پہنچا. عالم کا احترام میرا احترام. اور بعض بزرگوں نے بیان کیا، روایت بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عالم نما بن جاتے ہیں. اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم کسی قوم کا خراب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا خراب ہو جاتی ہے. توجہ. اسی لیے متوجہ کیا گیا کہ ہر عالم کے پیچھے مت بھاگ جاؤ، پہلے دیکھ لو تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، دین ہے کہ نہیں ہے، مذہب ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے کہ نہیں ہے. ورنہ اگر فاسد عالم کی اطاعت کر لی، فاسد عالم کی بات کو مان لیا تو تمہارا دین خراب ہو جائے گا، مذہب خراب ہو جائے گا، جنت کا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے. دیکھو عزیزو، اگر فاسد عالم کی بات مانا تب اتنا بڑا گناہ. اگر کوئی شخص کسی فاسد کو خلیفہ رسول بنا کر اس کی اطاعت کرنے لگے، ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے یاد رکھیے گا؟ 3 طرح کے خواب. خوابوں کی 3 قسمیں. ایک خواب محکم ہوتا ہے، ایک متشابہ ہوتا ہے، ایک اضغاث و احلام یعنی پراگندہ خواب، ڈراؤنا خواب. یہ 3 قسمیں ہیں. محکم خواب کیا ہے؟ محکم خواب وہ ہے جو واضح اور روشن ہوتا ہے. جو کچھ ہم نے خواب میں دیکھا ہے وہی بیداری میں دیکھتے ہیں. ابا جان سفر میں گئے ہوئے تھے، ہم نے خواب میں دیکھا کہ ابا جان آئے ہوئے، صبح واقعہ ابا جان آئے. دیکھا ہم نے خواب میں بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، دوسرے دن بھائی سے ملاقات ہوئی. جو خواب میں دیکھا وہی بیداری میں. ایک شخص اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں. حضور نے کہا قریب آ، تیرا خواب سچا، جلدی سے میری پیشانی کا بوسہ لے لے. عزیزو، اگر بوسہ لینا بدعت ہوتا تو رسول بوسہ لینے کی اجازت کیسے دیتے؟ صلوات پڑھیں بر محمد. محکم خواب وہ ہے جو ظاہر ہے وہی مراد ہے، جو خواب میں دیکھا ہے وہی بیداری میں نظر آئے. صحابی نے خواب میں دیکھا پیشانی پیغمبر کا بوسہ دے رہا ہوں. حضور نے کہا خواب تیرا محکم ہے، سچا ہے، پیشانی کا بوسہ. متشابہ خواب کیا ہے؟
متشابہ خواب وہ ہے جس کی شکل اس دنیا میں اور ہے، اس دنیا میں اور۔ ہمارے 99% خواب وہ ہوتے ہیں جو متشابہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں شکل اور ہے، اس دنیا میں شکل، اس کی توضیح انشاءاللہ آنے والی مجالس میں قاعدے سے۔ مثلا کسی انسان نے خواب میں دیکھا میں گوریا پکڑ رہا ہوں یا پکڑ لیا۔ علم خواب میں اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ انسان کو 10 درہم ملے۔ ایک درہم اگر رکھ لیجئے 10 گرام کا، تو 10 درہم کتنے ہو گئے؟ 100 گرام۔ 100 گرام تقریباً آپ کو چاندی کا۔ گوریا کا پکڑنا بھی سب رکھ لیجئے، گوریا کا خواب میں پکڑنا، چڑیا کا، اس کی تعبیر کیا کی گئی علم خواب میں کہ آپ کو 10 کیا ربط ہے گوریا کا درہم سے؟ دیکھا گوریا، تعبیر 10۔ ایک شخص ایک عالم خواب کے پاس آیا، اس نے کہا حضور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں ہاتھ میں چڑیا پکڑے ہوا ہوں۔ عالم خواب نے کہا مبارک ہو، تمہیں عن قریب 10 درہم ملنے والے ہیں، خوش ہو۔ 10 درہم ملے۔ باہر نکلا، جا رہا تھا، دیکھا ایک شخص آیا، اس نے کہا بھیا میں 9 درہم مقروض تھا تمہارا، یہ 9 درہم آپ کے ہیں۔ انہوں نے 9 درہم دیا، منہ بن گیا۔ یار عالم تو بڑے موثق ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ان کی باتیں تو جھوٹی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تھا 10 درہم اور مجھے ملے 9 درہم۔ آیا عالم کے پاس، حضور آپ نے ہمارے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ تمہیں 10 درہم ملے گا، مجھے تو 9 ہی ملے۔ عالم نے کہا یہ بتاؤ پھر سے خواب بتا، پھر سے خواب بتا۔ اس نے کہا حضور میں نے دیکھا عالم خواب میں کہ میں نے چڑیا پکڑی ہے، لیکن ہاں ایک باریکی تھی، جب عالم خواب میں میں نے گوریا پکڑا تو میں نے دیکھا اس کے دم نہیں تھی، دم نہیں تھی۔ عالم خواب مسکرائے، کہا اگر دم ہوتی تو پورے 10 درہم ملتے، چونکہ دم نہیں تھی لہذا نہیں تھی۔ یہ ہے متشابہ۔ دیکھا کچھ عالم خواب میں آگ کو دیکھنا، آگ 2 طرح کی، ایک آگ دھوئیں والی آگ ہوتی ہے، یہ عذاب کی علامت ہے، کل میں نے ایک روایت پڑھی۔ ایک آگ نورانی آگ ہوتی ہے، شعلے ور ہوتی ہے لیکن اس میں دھواں۔ علم خواب میں اس آگ کی تعبیر جو ہے نبی سے کی گئی ہے یا وصیہ نبی سے۔ اگر کسی نے خواب میں آگ کو دیکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، بغیر دھوئیں کی آگ، نورانی آگ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم نے نبی یا وصیہ نبی کو دیکھا یا ملاقات کرنے جا رہے ہو۔ ایک سلوات پڑھے پہ دوم کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں، فرعون نے خواب میں یہ دیکھا کہ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین سے ایک بھڑکتی ہوئی شعلے ور آگ نکلی، مصر میں داخل ہوئی، میرے محل میں آئی، محل کو جلا دیا، تخت کو جلا دیا، تاج کو جلا دیا، قبطیوں کے گھر کو جلا دیا، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کے گھر پہ جا کے خاموش ہو گئی۔ رات میں خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی، پوری رات فرعون سویا نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا مصر اور روم میں خواب کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، چونکہ ہر خواب انسان کے لیے میسج ہوتا ہے۔ فرعون کو رات بھر نیند نہیں ہے، ہمارا محل جل گیا، تخت جل گیا، لیکن یہ بنی اسرائیل کی طرف آگ گئی اور خاموش ہو گئی، بوجھ گئی۔ یہ صبح ہوئی، علماء علم تعبیر کو فرعون نے بیان کیا، بلایا، علماء علم تعبیر کو فرعون نے بلایا اور کہا دیکھو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، بیت المقدس سے ایک شعلہ ور آگ نکلی اور اس نے ہمارے تخت کو جلا دیا، محل کو جلا دیا، تاج کو جلا دیا، لیکن وہ آگ جب بنی اسرائیل کے گھروں تک پہنچی تو خاموش ہو۔ جو فرعون کی روٹی کھاتے تھے معبرین، تھوڑی دیر تک چپ رہے، کیا ہوتا ہے؟
فرعون نے کہا بتاؤ نہ گردن مار دیں گے، بتاؤ نہ قتل کر دیں گے تم کو۔ کہا حضور تعبیر بہت بری ہے۔ کہا تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے ان قریب بنی اسرائیل کا ایک نبی ظاہر ہوگا۔ خواب میں آپ دیکھا ہے نا تعبیر، کہا ان قریب بنی اسرائیل کا ایک نبی ظاہر ہوگا جو تمہارے تخت کو تختے میں بدل دے گا، بنی اسرائیل کو تمہارے ہاتھ سے آزاد کرائے گا۔ اچھا لاؤ بنی اسرائیل کے جتنے بھی جوان ہیں ان کو ہم قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں وہ پیدا نہیں ہوا، وہ نبی پیدا ہوگا۔ کہا جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہو اسے قتل کر دیں۔ لکھا ہے اس فرعون نے اپنے خواب کی بنیاد پر 70,000 معصوم بچوں کا قتل کیا۔ ایک حکیم انسان اس کے راستے میں کھڑا ہوا تھا، جب فرعون کی سواری گزری تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے فرعون یہ بتاؤ تم بچوں کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ ان کی خطا کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ تو میں نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس حکیم آدمی نے کہا دیکھو فرعون صاحب، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو بنی اسرائیل کا وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا، آپ چاہے سب کو مار دیجیے، اور اگر آپ کا خواب جھوٹا ہے تو معصوم بچوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ لکھا ہے فرعون کے دماغ میں اس کی بات گھس گئی۔ اس تاریخ کے بعد اس نے اپنے آرڈر کو واپس کیا، اور بالآخر جناب موسیٰ ابن عمران ابن یسعور ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، جناب ابراہیم کے 500 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ نے 240 سال اس دنیا میں زندگی بسر کی، اور آخر میں فرعون کے تخت کو تختے میں بدل دیا۔ تو خواب میں نورانی آنکھ کو دیکھنا یہ نبی کی طرف اشارہ ہے یا وصیہ نبی ہے؟ متوکل عباسی، بس میں موضوع کو جمع کر رہا ہوں، متوکل عباسی۔ ایک اور سلوات کریں۔ یہ عباسی خلیفہ تھا، حضرت علی کا کٹر دشمن تھا، اور معاذ اللہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ علی جہنم میں جائیں، یعنی اتنا کٹر دشمن جو ظاہر حسین کے ہاتھ پیر کٹوا دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اطراف میں آگ بھڑک رہی، خوش ہو گئے، میرا عقیدہ سچا نکلا، علی معاذ اللہ خاکم بدائن جہنم میں جائیں۔ اس نے رات کی تاریکی ہی میں ایک معبر کو بلایا، بغیر حضرت علی کا نام بتائے ہوئے۔ متوکل نے کہا یہ بتاؤ میں نے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس معبر نے کہا اے متوکل، جس آدمی کو تو نے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر دیکھا ہے وہ یا نبی ہے یا وصیہ نبی ہے۔ متوکل کا چہرہ اتر گیا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا قرآن سے دلیل بتا ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ کہا حضور دلیل یہ ہے سورہ نمل کی 8ویں آیت، جناب موسیٰ جب انہوں نے دور سے کوہ طور پہ آگ کو دیکھا تھا، کوہ طور پہ آئے تو سورہ نمل کی 8ویں آیت کہتی ہے وَنُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، آواز آئی پروردگار کی طرف سے، توجہ جملے پر، أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، بابرکت ہے وہ ذات جو آگ کے احاطے میں ہے اور آگ کے باہر بھی ہے۔ سمجھ گیا تو؟ اشارہ ہے ذات پروردگار کی طرف۔ لیکن خدا جو کہ خواب میں آ نہیں سکتا ہے، لہذا جس کو تو نے آگ کے اندر دیکھا ہے وہ بھی پھڑکتی ہوئی آگ، وہ یا نبی ہے یا وصیہ نبی ہے۔ عزیزو، یہ خود مولا کے بارے میں یہ تصور رکھنا
خاکم بدہن یہ جہنم میں جائیں گے، یہ خود انسان کے جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ ہم نہیں بلکہ ان کے بڑے بڑے امام، علماء نہیں، بڑے بڑے امام کہہ گئے ہیں علی حبہ الجنہ، علی حبہ الجنہ، علی کی محبت جہنم سے بچنے کی سپر ہے۔ قسیم النار علی تو جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں وسیع مصطفیٰ حقا، دعویٰ تو بہت سو نے کیا کہ ہم نبی کے وسیع ہیں، خلیفہ ہیں، امام ہیں، رہبر ہیں، ہم لیڈر ہیں، تمہارے نبی کی طرف کہنا۔ سچے معنی میں علی ہی وہ ہیں جو نبی کے وسیع ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ امام الانس والجنہ، علی جس طریقے سے انسانوں کے امام ہیں اسی طریقے سے جناتوں کے بھی امام ہیں۔ امام شافعی نے غیروں کے بارے میں نہیں کہا، صرف علی کے بارے میں کہا۔ کیوں؟ امام وہ ہوتا ہے جس کو امت دکھائی دے۔ علی کے علاوہ جنات والی امت کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جو امت دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے تو امام کس سے بن سکتے؟ ایک سوال پڑھو۔ امام الانس والجن، علی علی علی، جس طریقے سے انسانوں کے امام اسی طریقے سے جناتوں کے بھی۔ میں نے چند سال پہلے جناتوں کے موضوع پہ 2 تقریریں کی، اس میں جملہ کہا کہ جنات کے مختلف مذہب ہیں۔ جنات مشرک بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، لیکن اگر جنات مسلمان ہیں تو صرف شیعہ ہیں۔ انسانوں کے اندر جو مسلمان ہوئے، ان مسلمانوں میں 72 فرقے ہو گئے، لیکن جناتوں نے جز علی کے اپنا امام اول کسی کو نہیں مانا۔ اور یہی ہمارے مذہب کے حقانیت کی دلیل ہے۔ ایک جھوٹا واقعہ دکھا دیجئے، فلاں امام صاحب یا خلیفہ صاحب جناتوں کی تبلیغ کے لیے گئے ہو، دکھا دیجئے، سچا نہیں جھوٹا دکھائیے۔ حضرت علی کے ہزاروں واقعات مل جائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ بعد پیغمبر جس طریقے سے خود پیغمبر اپنے زمانے میں انسان و جنات کے پیغمبر تھے، تو بعد رسول جو امام ہوگا وہ صرف انسانوں کا امام نہیں ہوگا، انسان کے ساتھ جناتوں کا بھی امام ہوگا، وہی سچا وسیع ہوگا۔ اسی بات کو امام شافعی نے کہہ دیا۔ دعویٰ تو بہت سو نے کیا ہم وسیع نبی ہیں، لیکن سچے معنی میں وسیع نبی صرف علی ہے۔ کیوں؟ امام الانس والجن، کیونکہ علی نے ان کو کلمہ پڑھوایا ہے جناتوں کو، لہذا جتنے بھی جنات اس دنیا میں ملیں گے اگر مسلمان ہیں تو صرف علی والے، چونکہ علی والے ہیں لہذا اہل بیت کا غم بھی بنا، اہل بیت پہ گریہ بھی کرتے ہیں۔ اکثر سنتے ہوں گے فلاں کربلا سے رونے کی آوازیں آ رہی، ماتم کی آوازیں آ رہی، یہ سچی بات ہے، جھوٹی باتیں نہیں۔ جب حسین ابن علی کربلا کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے تو ام ہانیہ جو حضرت علی کی سگی بہن تھی اور امام حسین کی سگی پھوپھی تھی،
انہوں نے دیکھا حسین ابن علی آمادہ بسفر ہے، سر جھکا کے کہا بیٹا کہیں مت جاؤ، کہیں مت جاؤ، چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آل محمد پہ کوئی مصیبت آنے والی۔ حسین نے کہا میری پھوپھی آپ کو کیسے اطلاع؟ کہا بیٹا میں نے دیکھا یہ ہے، جب بھی بنی ہاشم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو جنوں کے عورتوں کی رونے کی آوازیں آنے لگتی۔ بیٹا جب رسول کی وفات ہوئی تھی تو بہت دنوں تک میں نے جنوں کے عورتوں کے رونے کی آواز سنی۔ جب شہزادی فاطمہ کی شہادت ہوئی تھی تب بھی میں نے نوحوزاری کی آوازیں سنی۔ جب میرے بھائی علی کے سر پہ ضربت لگی تھی تب بھی میں نے نوحوزاری کی صدا سنی تھی، اور جب میرے حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے تب بھی میں نے کئی دنوں تک نوحوزاری کی صدا سنی تھی۔ بیٹا نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میں کئی روز سے جنوں کے عورتوں کی رونے کی آوازیں سن رہی ہوں، میرے لال کہیں مت جاؤ، مجھے لگتا ہے آل محمد پر پھر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے زہرا کے لال نے کہا نہیں نہیں میری پھوپھی، انشاءاللہ انشرانا قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس کی راہ میں ہم شہید ہو جائیں۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے سن 60 ہجری 28 رجب کو اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑا، 5 شعبان کو مکے آئے۔ مکے میں آپ نے 4 مہینہ 2 دن قیام کیا۔ 8 ذی الحجہ یوم ترویہ آپ نے مکے کو الوداع کہہ دیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو حسین کا قافلہ وارد کربلا ہو گیا۔ آج شب 2 محرم ہے نا، رونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، صرف تصورات کافی ہے۔ 2 محرم کو زہرا کا لال وارد کربلا ہوا۔ لکھا ہے حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک گیا۔ حسین نے 6 یا 7 گھوڑے بدلے لیکن کسی نے قدم آگے نہ بڑھائے۔ حسین مڑے، اپنے اصحاب سے سوال کیا ایو موضعین ھذا الارض، بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا تھا یقال لہا شاطئ الفرات، اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں۔ آپ نے کہا اور کوئی نام ہے؟ دوسرا صحابی آگے بڑھا، کہا مولا یقال لہا غازریات، اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا ہاں یقال لہا نینوا، اس زمین کا نام نینوا بھی ہے۔ امام نے کہا اور کوئی نام ہے؟ لکھا ہے ایک بوڑھا انسان عصا کا سہارا لیتے ہوئے آگے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا ہاں مولا اس زمین کا ایک پرانا نام بھی ہے، یقال لہا بکرب وبلغ، اس زمین کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ جیسے زہرا کے لال نے کربلا نام سنا، فتنفس السودا، ایک آہ سرد بھری، وبکا بکان شدیدہ، بہت دیر تک حسین روتے رہے۔ میر علی فرماتے ہیں گھوڑے سے جھک کے خاک اٹھائی حسین نے، گھوڑے سے جھک کے خاک اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین۔ جب زینب نے خاک کربلا کو سونگھا فوراً زمین پہ پھینک دیا، بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس زمین کو چھوڑ دیجئے، چونکہ اس زمین کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے کہا نہیں بہن، ہاں ہونا من
इमाना खुलका बिना व मख्तलो रिजालना, यही हमारी मंजिल है, ये वो सरजमीन है जहां मेरे अकबर के सीने पर बर्छी की अरी लगेगी, ये वो सरजमीन है जहां मेरे कासिम का लाशा पामाल किया जाएगा, ये वो सरजमीन है जहां मेरे अब्बास के बाजू कलम कर दिए जाएंगे। बहन, कयामत तक इस सरजमीन पे सोना हमारा मुकद्दर है। फिर हुसैन ने कहा, भैया अब्बास, इस जमीन के मालिक को बुलाओ। बनी असद का सरदार आया। इमाम ने कहा, मैं जमीन करबला खरीदना चाहता हूं। सरदार ने कहा, ज़हरा के लाल, मुझे बेचने में कोई आर नहीं है, लेकिन इस जमीन में एक नुक्स है, उसको सुन लीजिए। का नुक्स क्या है? का नुक्स ये है कि ये जमीन आज तक किसी नबी या नबीजादे को रास नहीं आई है। आका, इस सरजमीन से रात में किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। मौला इस जमीन को मत। हुसैन ने कहा, नहीं नहीं, मैं इस जमीन को खरीदूंगा। 60,000 दिरहमों में ज़हरा के लाल ने जमीन को खरीद लिया। फिर कहा, बनी असद के सरदार, मैंने जमीन को खरीद लिया है, मैं मालिक हो गया हूं, लेकिन दोबारा मैं हिबा कर रहा हूं, तुमको दे रहा हूं, मगर 3 शर्तों का ख्याल रखना। हमारी शहादत के बाद इस सरजमीन पे खेती और ज़राअत मत करना। अगर हमारा कोई जायर दूर से आ जाए तो निशाने कब्र बता देना, 3 दिन उसको मेहमान रखना, और जब फौजी यजीद हमको कत्ल करके चली जाए तो हमारी लाशों को आगे दफना। फिर इमाम बनी असद की औरतों की तरफ मुतवज्जे हुए। ऐ बनी असद की औरतों, मैं तुम्हारी शहजादी फातिमा का बेटा हूं। अगर तुम्हारे मर्द फौजी यजीद के खौफ से हमें दफन करने ना आए तो तुम पानी भरने के बहाने आना, हमारी लाशों को दफन कर देना। फिर इमाम बनी असद के बच्चों की तरह मुखातिब हुए। ऐ बनी असद के बच्चों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप हमें दफन करने ना आए तो तुम खेलने के बहाने से आना, एक एक मुश्त खाक उठा के हमारी लाशाएं पर आईना पे डाल देना। माशाअल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मसाइल खत्म हो गए। चंद जुमले सुन लीजिए। इमाम की इस वसीयत के बाद लिखा है, तब भी 3 दिन तक शुहदाए करबला का लाशा दिन की धूप और रात की ओस में पड़ा। 11वीं मुहर्रम को जब ये खबर कूफे में पहुंची, ज़हरा का लाल अपने साथियों के साथ करबला के मैदान में शहीद हो गया। ज़ौजे ज़ुहैर ने जब सुना कि मेरा शौहर भी हुसैन के साथ शहीद हो गया, दिल में ख्याल आया, हुसैन तो रसूल के नवासे हैं, अली और फातिमा के बेटे हैं, लोगों ने उन्हें कफन देके दफन कर दिया होगा, मगर हाँ, मेरा शौहर ग़रीबुल वतन, उसको वहां कौन पहचानता होगा, उसे कफन किसी ने ना दिया होगा। ज़ौजे ज़ुहैर ने गुलाम को बुलाया, कहा, गुलाम, तुझे मालूम है ना, तेरा आका करबला के मैदान में शहीद हो गया, ये कफन है, जा अपने आका को दिया, और याद रख, अगर तू करबला गया और अपने आका को कफन दे के आया तो मैं तुझे राहे खुदा में आजाद कर दूंगा। डॉक्टर आईटी फरमाते हैं, गुलाम ने कफन को लिया, करबला गया और करबला जाकर वापस आ गया। ज़ौजे ज़ुहैर आगे बढ़ी, का शाबाश गुलाम, तूने हक़्क़े नमक को अदा कर दिया, जा मैंने तुझे राहे खुदा में आजाद कर दिया। गुलाम रोने लगा, खूरचीन से कफन को निकाला, कहा, बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं करबला तो गया था, लेकिन अपने आका ज़ुहैर को
कफन दिए बगैर वापस आ गया। सोचे ज़ुहैर ने कहा तू बड़ा नमक नाशनास है, आखिरी खिदमत के लिए मैंने तुझे भेजा था लेकिन तू वापस आ गया। एक मर्तबा गुलाम चीख मार के रोया, कहा बीबी बीबी मुझ पर मलामत मत करो, मैं करबला के मैदान में इसीलिए गया था कि अपने आका ज़ुहैर को कफन दे के आऊंगा, मगर बीबी क्या करूं, जब मैंने मक्तल की सरजमीन पे कदम को रखा तो मैंने देखा सिर्फ ज़ुहैर बेकफन नहीं है, ज़ुहैर के आका हुसैन का लाशा भी बेकफन है, अली अकबर का लाशा भी बेकफन है, कासिम का लाशा भी बेकफन है, अब्बास का लाशा भी बेकफन है। बीबी इतना सुन लो, लाशें 72 थी, कफन एक था, मैं किस किस को कफन। खुदाया इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। खुदाया जो हम में परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जो हम में मकरूज है उनके कर्जों को अता फरमा। खुदाया जो हम में बेरोजगार है उनको रोजगार से लगा दे। खुदाया जिनको रोजगार में नुकसान हो रहा है उनके फायदे में दिन दूना रात चौगुना इजाफा फरमा। खुदाया हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। खुदाया हमारे मरहूमीन पे नज़र करम फरमा। खुदाया दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, हमारे इमाम ज़माना के ज़रिए से हमारी मदद फरमा और हम सबको उनके आवान व अंसार में करार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।